سامعین محترم، قابل قدر بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 109 تلاوت کی گئی ہے۔ آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی پیغمبر اسلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو واضح فرما رہے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی، رسول اور پیغمبر بھیجے وہ تمام کے تمام افراد ہم نے مرد بنا کر بھیجے، الا رجالا، ہم نے تمام کے تمام لوگوں کو، مردوں کو نبوت، رسالت اور پیغمبری عطا فرمائی۔ لیکن مردوں میں فرق یہ ہے کہ عام مرد صاحب وہم ہوتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام صاحب وحی ہوا کرتے ہیں۔ محققین اور متکلمین نے انبیاء علیہم السلام کی شرطوں میں 5 شرطیں ذکر کی ہیں کہ نبی انسان ہوتا ہے، نمبر 2 نبی انسانوں میں سے مرد ہوتا ہے، نمبر 3 نبی صاحب وحی ہوتا ہے، نمبر 4 نبی معصوم عن الخطا، ہر طرح کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے مبرہ، منزہ، پاک اور صاف ہوتا ہے، اور 5ویں اور آخری شرط یہ ہے کہ نبی صاحب معجزہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت انبیاء علیہم السلام کے ہاتھ پر معجزات کا ظہور فرماتے ہیں، ایسے کاموں کا اظہار ہو جاتا ہے جو پوری کائنات مل کر نہیں کر سکتی۔ ایسے کام انبیاء علیہم السلام کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتے ہیں، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال انبیاء علیہم السلام کی شرائط میں سے ایک اہم ترین شرط کا تذکرہ آیت مبارکہ میں کیا گیا کہ الا رجالا، کہ مردوں کو اللہ رب العزت نے نبی بنا کر بھیجا۔ بعض مفسرین اور محققین نے اس پر کلام کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت یوحانس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم، جن کو قرآن نے ام صدیقہ کہا، ان کے ساتھ بھی اللہ رب العزت نے وحی والا نظام شروع کیا ہے، کلام کیا ہے۔ لیکن مفسرین اور محققین نے، امام قرطبی اور امام تفسیر المعانی والے نے اس کا انکار کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان تینوں عورتوں کو با کرامت تو بنایا تھا کہ معجزات کہ ان کے ساتھ وحی اور کشف و الہام والا سلسلہ جاری رہا، لیکن ان کو نبی نہیں بنایا، نبی، رسول اور پیغمبر نہیں بنایا۔ اللہ رب العزت نے ان کی عبادت اور ان کی عاجزی، ان کی ساری اور ان کا باحیا ہونا، یہ تو بات ثابت ہے، یہ تو، لیکن جہاں تک نبوت کا سلسلہ ہے، اس کے اوپر نبوت کا اطلاق ہرگز نہیں کر سکتے۔ آج دنیا کے اندر مرد و عورت کے مساوی حقوق کی بڑی آواز لگائی جاتی ہے، لیکن میرے محترم یاد رکھیے کہ مرد اور عورت فطرتاً ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ جب دونوں فطرتاً ایک دوسرے سے جدا ہیں تو ان کے حقوق کبھی بھی مساوی نہیں ہو سکتے۔ ہر کسی کے فرائض الگ ہیں، ہر کسی کی ذمہ داریاں الگ ہیں۔ شریعت نے، اسلام نے، قرآن نے، شریعت محمدیہ نے عورت پر الگ ذمہ داریاں ڈالی ہیں، مرد پر الگ ذمہ داری ڈالی ہے۔ بعض کام عورت کے ساتھ خاص کر دیے ہیں، بعض کام مرد کے ساتھ خاص کر دیے ہیں۔ عورت بچہ جنتی ہے، مرد یہ کام کر سکتا نہیں ہے، اگرچہ جتنا مرض یہ حقوق کے برابری کا دعویٰ کرتا رہے، لیکن مرد بچہ نہیں جن سکتا۔ اسی طرح مرد کے ذمہ اللہ رب العزت نے حلال کمائی لکھی ہے، وہ محنت کرے، مزدوری کرے، خون پسینہ ایک کر کے کمائی کرے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرے۔ القاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے کمائی کرنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دوست قرار دیا ہے، ذمہ داری اس کی ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آج انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے، بعض بڑے گھرانوں میں لوگ جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو 2 سوال کرتے ہیں کہ بچی پڑھی ہوئی کتنا ہے اور بچی کماتی کیا ہے، بچی پڑھی ہوئی کتنا ہے اور بچی کماتی کیا ہے۔ یہ انسانیت کی انتہا درجے کی ذلت اور رسوائی کی علامت ہے کہ جو لوگ یہ سوال کرتے کہ بچی کماتی کیا ہے، حالانکہ بچی کے ذمہ تو کمانا ہے ہی نہیں، شریعت نے اس کے ذمہ کمانا لکھا ہی نہیں ہے۔ وہ کمائے نہ کمائے اس سے تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تمہارا کوئی، تو یہ بات غلط ہے۔ تو میں نے کہا کہ حقوق برابر ہو سکتے ہی نہیں ہیں، ہر کسی کا الگ دائرہ کار ہے۔
عورت کا دائرہ کار گھر کی چار دیواری کے اندر اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دیا. فرمایا کہ تمہارا صحن کے اندر نماز پڑھنے سے افضل یہ ہے کہ برآمدے میں نماز پڑھو, اور برآمدے میں افضل یہ ہے کہ گھر کے بند کمرے میں نماز پڑھو. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ حقوق کا دائرہ کار شریعت مقرر کر رہی ہے. یہ عبادت کے اندر جب چار دیواری کے اندر بند ہے تو پھر کمائی کے لیے یا اور چیزوں کے لیے باہر نکلنا کیوں ہے؟ تو بہرحال اس طریقے سے شریعت نے ہر ایک کی الگ الگ حقوق, الگ الگ ذمہ داریاں قرار دی ہے. تو اس لیے فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مرد بنا کر بھیجا. مردوں کی ذمہ داری ہے لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں, معاملات کرتے ہیں اور ان کے ساتھ لین دین کی تعلقات رکھتے ہیں اور ہنسی خوشی میں لوگوں کے شریک ہوتے ہیں. تو مردوں کی ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نے جس کو بھی نبی بن رسول اور پیغمبر بنا کے بھیجا وہ سارے مرد تھے, اور مرد کے اندر قوت مردانگی ہوتی ہے. وہ بے باک سینہ تان کے بات کر سکتا ہے اپنی. اور عورت کے بارے میں قرآن کہتا ہے آوا میں ینشأ فی الحلیۃ وہو فی الخصام غیر مبین, کہ وہ عورت زیورات میں پرورش پاتی ہے, ناز و نام میں رہتی ہے, اور وہ فی الخصام غیر مبین, اپنا دعویٰ بھی صحیح طریقے سے واضح طور پہ ظاہر نہیں کر سکتی. اور بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ عورت اس کو دو ٹوک الفاظ میں کھلے انداز سے واضح نہیں کر سکتی. تو یہ چیزیں ہیں جو شریعت نے اس کا حق وراثت میں آدھا رکھا ہے. شریعت نے اس کا حق کے گواہی کے اندر آدھا رکھا ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک کے برابر بنے گی. جب شریعت نے تقسیم کار کر دیا ہے تو کوئی ان کو ملا سکتا نہیں ہے. جتنے مرضی جدید تعلیم حاصل کر لے, جتنے مرضی بڑی سے بڑی ڈگریاں حاصل کر لے, یہ بات غلط ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک قوم والوں نے اپنا سربراہ کسی عورت کو بنا لیا. فرمایا کہ اس قوم کے لیے گمراہی اور ہلاکت کے لیے یہی کافی ہے کہ انہوں نے اپنی ایک عورت کو اپنے سروں پہ بٹھا لیا, اس کو اپنا سربراہ بنا لیا اپنا, یہی ان کی گمراہی کے لیے کافی ہے. جو مرد معاملات کر سکتا ہے وہ عورت کر سکتی نہیں ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کار فرما دیا تو اس تقسیم کار سے کوئی ہٹ سکتا نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کتنی بڑی عالمہ تھی اور ہر چیز کا علم رکھنے والی تھی, اور ازواج مطہرات صحابیات علیہم رضوان, لیکن ان میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا نہیں چھوڑ دیا, ان کو بھی ایک دائرہ کار کے اندر رکھا ہے. تو بہرحال فرمایا کہ نیک عورت کا ہونا یہ الگ بات ہے, لیکن نبی کوئی نہیں ہوئی آج تک, چاہے اللہ رب العزت نے اس پہ وہی الہام اور کشف کا سلسلہ شروع رکھا ہو یا نہ رکھا ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جون سی تھی, ان کو اللہ نے وحی کے ذریعے فرما دیا تھا کہ آپ اپنے بچے کو لکڑی کے صندوق میں بند کر کے دریا کی نظر کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم سے کلام کیا. قرآن نے ان کو کہا وہ امو صدیقہ. تو طہارت میں, پاکیزگی میں, پاک دامنی کے اندر اور ان کے با کردار اور عبادت اور ریاضت میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن نبوت اور رسالت کو کسی کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بہت سے فتنے کھڑے ہوئے, اس میں فتنہ انکار ختم نبوت بھی ہے کہ ختم نبوت کا انکار کرنے والے, انہی میں مسلمہ کذاب بھی ہے. اور مسلمہ کذاب کے زمانہ ہی کے اندر ایک عورت نے دعویٰ کر دیا جس کا نام سجاح تھا. سجاح عورت کا نام تھا. تو اس عورت نے کیا دعویٰ کیا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی نے یہ تو فرمایا ہے کہ انا خاتم النبیین, میں آخری نبی ہوں, لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا, لیکن یہ تو نہیں کہا کہ کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی. تو میں عورت ہوں, نبی کا نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں. تو ایسے بھی لوگ آئے ہیں, تو بہرحال فرمایا کہ جتنا بھی سلسلہ چلتا رہا آج تک سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صاحب وحی ہوا کرتے تھے اور سارے مرد ہوتے تھے. فرمایا من اہل القریٰ, دوسری اہم ترین بات بتائی کہ من اہل القریٰ, قریہ کہتے ہیں بڑی بستی کو اور شہر کو, شہر اور بستیوں کی طرف بھیجے گئے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اور تفسیر معارف القرآن میں امام مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے اللہ نے اکثر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, ایک دو کے علاوہ سارے انبیاء علیہ السلام شہروں میں بھیجے ہیں. شہروں کی عوام سلجھی ہوئی ہوتی ہے, شہروں میں, بڑے علاقوں میں, بڑی بستیوں میں, بڑے قصبوں کے اندر جہاں پر تہذیب, تمدن, ثقافت, ایک نظام ہوتا ہے, اللہ نے انبیاء کو وہاں پر بھیجا ہے. گاؤں میں, پنڈوں میں اللہ نے کسی نبی رسول کو نہیں بھیجا. یہ تفسیر قرطبی والے معارف القرآن شفیع صاحب نے بات لکھی ہے, بڑے دلائل کے ساتھ بات لکھی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پورے معاشرے کا کریکٹر اور کردار تبدیل کرنے کے لیے ہوتے ہیں. جو شہروں کے اندر رواجات قائم ہوتے ہیں ان کو تبدیل کرتے ہیں, پھر اس کی فضائیں دوسری علاقوں تک پہنچتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں رہا کرتے تھے, مدینہ شہر تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آس پاس بستیوں سے, گاؤں سے لوگ آیا کرتے تھے.
ان لوگوں کو احادیث مبارکہ میں اٹھا کے دیکھ لیجیے، اعرابی کہا گیا ہے۔ ایک اعرابی آیا، ایک دیہاتی آیا، وہ گاؤں سے آیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اعرابی کا لفظ کسی کے قرآن یا حدیث میں نہیں ہے۔ یہ امی کا لفظ تو ہے کہ ان پڑھ، کہ جس کا دنیا کے اندر کوئی استاد نہ ہو، پڑھانے والا نہ ہو، اس کو امی کہتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیہاتی نہیں کہا گیا، دیہاتی یا پینڈو نہیں کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہری ماحول میں آئے، شہری انداز سے ساتھ وہاں پہ رہے، اور باقی آس پاس کی بستیاں جو سی ہے وہ ادھر لوگ آئے۔ اس لیے فرمایا اللہ رب العزت نے اکثر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے شہروں میں ہی بھیجا، اور وہ وہاں آ کے جو اہل مترفین تھے، صاحب ثروت لوگ تھے، صاحب اقتدار لوگ تھے، مال پیسے میں آگے بڑھے ہوئے تھے، ان کے سامنے دو ٹوک ان کے منہ کے اوپر توحید کا پیغام، رسالت کا پیغام اور آخرت کا مرنے کے بعد کا نظریہ ان لوگوں کے سامنے انبیاء نے واضح کیا۔ فرمایا افلم یسیروا فی الارض، یہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کر رہے ہیں، کیا یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ کتنی بستیاں ہیں آس پاس جن کو ہم نے تباہ و برباد کیا۔ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان کا کیا انجام ہوا، وہ انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہزاروں سال گزر چکے ہیں، ان کو تباہ و برباد ہوئے، آج بھی وہ ہلاک شدہ بستیاں جو ان سی ہے وہ اس بات کا ثبوت دے رہی ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ آج بھی وہ بستیاں جہاں پر اللہ نے قوم لوط کو اٹھا کے پھینکا تھا، وہاں پر آج بھی بحر میت، ڈیڈ سی کے نام سے ایک مردار سمندر وہاں پر موجود ہے وہاں پر، اور وہ اس بات کی علامت دیتا ہے اللہ کے بندوں نے اللہ کے زمین پہ نافرمانی کی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو دھتکارا، اللہ نے ان کا یہ انجام کر کے دکھا دیا۔ اس طرح قوم عاد، قوم سمود اور جو بستیاں ہیں اللہ نے جن کو تباہ کیا، ان کے آج تک کھنڈرات موجود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقامات پر جانے سے بھی منع فرمایا ہے، جانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما لے جا رہے تھے، عاد اور سمود کا علاقہ تبوک کے میدان کی طرف تھا، راستے کے اندر تھا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں سے گزرے تو اپنا امامہ یا اپنا کپڑا منہ کے آگے کر لیا، منہ کے آگے کر لیا، یہ بستی آگے عذاب والی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ہماری طرف بھی متوجہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے ایسے پردہ کر لیا اور فرمایا سواریوں کو تیز دوڑاؤ، سواریوں کو تیز دوڑاؤ، اور حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے بعض صحابہ پیچھے رکے، انہوں نے وہاں سے کچھ نہ پانی دیگچیوں میں بھر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ انہوں نے پانی دیگچیوں میں اپنے برتنوں میں بھرا ہے، آپ نے سخت تنبیہ فرمائی، ان کو سخت تنبیہ فرمائی اور فرمایا پھینک دو سارا کا سارا پانی، کسی کو یہاں سے ایک قطرہ ایک گھونٹ پینے کی اجازت نہیں ہے، یہ اللہ کے عذاب نازل ہونے والی جگہ ہے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آج جو ہم سے ہے 2 مہینے 2.5 مہینے پہلے محمد بن سلیمان جو ولی عہد ہے اس وقت کا، اس نے اسی جگہ پر جہاں پر قوم عاد قوم سمود کی کھنڈرات، جہاں اللہ کے نبی نے گزرنے سے تیزی فرمائی تھی، پردہ کر لیا تھا، اللہ کے عذاب والی جگہ ہے، وہیں پر جو کیپٹل تیار ہو رہا ہے، ایک اعلیٰ شہر تیار ہو رہا ہے، دنیا کی ساری سہولیت اس کے اندر ہوگی، وہ وہیں پر تیار ہو رہا ہے، وہ وہیں پر تیار ہو رہا ہے، یہ وہیں پر تیار کر رہا ہے۔ یہ اس لیے میں نے بات قرآن مجید کی تفسیر کے نوازے کر دیا آپ کے سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکنے کے لیے تیار نہیں ہے، پانی بھر لیا، پانی پھینک دو، وہ کہتے ہیں ایسا شہر تیار کریں گے جو انٹرنیشنل شہر ہوگا، اس میں ساری کی ساری چیزیں ہوگی، شراب کا کلب بھی ہوگا، زنا خانے بھی ہوگے، یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، مسجد بھی ہوگی، یہ بھی ہوگا، سب کچھ ہم تیار کریں گے۔ اور اس سے مدینہ سے ذرا باہر جا کے وہ علاقہ جہاں پہ آپ سے ہم گزرے تھے، تو تبوک اور تبوک کے موقع پر قوم سمود قوم عاد جہاں تباہ و برباد ہوئی تھی، کسی نے نہیں اس کے اوپر کام کیا، لیکن انہوں نے وہاں کھنڈرات میں صحیح طریقے سے کر کے، اور کام 2-3 مہینے سے جاری ہے، اور یہ ساری کی ساری علامات قیامت میں سے، علامات قیامت میں سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرنا پسند نہیں کر رہے، پردہ فرما رہے ہیں، اور وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، بیت اللہ کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ایسے ہی لوگ جو ان سے وہاں پر شہر آباد کرنے کا سوچ رہے ہیں اور کام شروع کر رہے ہیں، اور وہاں پر کبھی امریکہ کا بندہ آتا ہے، کبھی روس سے بندے آتے ہیں، کبھی یہودی آتا ہے، کوئی عیسائی آتا ہے، اور اس شہر کا سروے کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بدبختی اور کم بختی کی علامت ہے۔ تو بہرحال فرمایا اللہ رب العزت نے کہ یہ انجام دیکھ لو ان بستیوں کا جو اللہ نے تباہ و برباد کر دی ہے، ان بستیوں کے انجام کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، فرمایا آخرت کا گھر خیر للذین اتقوا، بہت ہی زیادہ بہتر ہے، لیکن کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا، وہ کسی بھی حرام کام کو کرنے سے پہلے سوچے گا، حرام کھانے کمانے سے پہلے سوچے گا، حرام جگہ پر دیکھنے سے پہلے سوچے گا، یا غلط محفل میں جانے سے پہلے سوچے گا میرا اللہ تو میرے ساتھ ہے، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ تو میری ہر حرکات و سکنات سے واقف ہے،
تو اس لیے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے جو دنیا کے اندر مشقتیں برداشت کر لیتے ہیں اور جو ان سے ہے آسائشات کو چھوڑ دیتے ہیں، میں کہ ان کے لیے آخرت کا گھر ہے جو بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ افلا تعقلون، آخر میں اللہ نے فرمایا افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ سمجھتے نہیں ہو؟ جس طرح ایک انسان نصیحت کرتا ہے، بتاتا ہے، سمجھاتا ہے، بیٹا یہ کام ہے، اب باپ اپنے بیٹے کو بڑے اچھے طریقے سے بتاتا ہے، یہ نفع ہے، یہ نقصان ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، پھر کہتا ہے یار تو سمجھتا نہیں ہے، تو میری گل تیرے پلے نہیں پہنتی تیرے گھر پر۔ اللہ تعالیٰ فرمانے افلا تعقلون، لوگوں اتنی باتیں بتائی تمہیں، واقعہ یوسف کھول کے رکھ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کھول کے رکھ دی تمہارے سامنے، اور انبیاء علیہ السلام کا مقام کھول کے رکھ دی تمہارے سامنے، افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو، عبرت نہیں حاصل کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔